الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اللہ پاک فرمایا وما ارسلنا، اور جو بھی ہم نے بھیجے رسول من قبل کا اے محبوب آپ سے پہلے، الا سوائے اس کے نہیں، رجالن وہ مرد ہی تھے، نوحی ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، پیغام بھیجا، الیہم ان کی طرف، فاسألو تو بس پوچھ لیجئے، سوال کر لیجئے، اہل الذکر اہل ذکر سے، ان کنتم اگر تم ہو، لا تعلمون نہیں جانتے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، بینات واضح دلائل کے ساتھ، والزبر اور کتابوں کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، الیک الذکر اے حبیب آپ کی طرف ذکر کو، لتبینا تاکہ وضاحت فرمائیں آپ، للناس لوگوں کے لیے، ما نزلا جو نازل کیا گیا ہے، الیہم ان کی طرف، ولعلہم اور تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں۔ سبحان اللہ۔ دو آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات سونے اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ کل کی آیت مطالعہ جو تلاوت کی تھی، ان آیت مطالعہ میں اللہ تعالی نے ہجرت کرنے والوں کی فضائل بیان فرمائے کہ جو ہجرت کر آئے، پہلے ہجرت فرض تھی، اور وہ تھی کہ جب اسلام کو افرادی قوت کی ضرورت تھی، اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا کہ ہر مسلمان کو یہ حکم تھا کہ تم مکہ کو چھوڑو اور جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ادھر چلے جاؤ۔ مسلمانوں نے دو ہجرتیں کی، پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف کی گئی، افریقہ کی طرف، پھر وہاں سے پھر دوبارہ ہجرت کی گئی اور مکہ سے مدینہ کی طرف کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح فرما دیا تو پھر صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس مکہ بھیج دیا اور فرمایا اب تم مکہ میں رہو۔ یعنی سرکار کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو سرکار نے فرمایا اب ہجرت منقطع ہو گئی، تو اور فرمایا جہاد اور نیت ابھی تک باقی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہجرت جو ہے اب بھی باقی ہے، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اب ہجرت منقطع ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب مکہ دار اسلام بن گیا ہے تو اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا منع ہے، ورنہ اب جہاں بھی دنیا میں ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہو، یا ان کو عبادات کرنے سے منع کیا جا رہا ہو، یا ان کے عقائد کو بگاڑنے کا بندوبست کیا جا رہا ہو، یا ان کو زبردستی اپنے مذہب میں لایا جا رہا ہو، تو ایسی جگہ سے ہجرت کر جانا اب بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پہ جب لوگوں نے پاکستان جب بنا تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، ایسے ہی چودھری صاحب اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، کیونکہ وہاں لوگوں کے اپنے اموال تھے، یہ بہت بڑا ایمان کا تقاضا ہے اور یہ بہت بڑی شان ہے، مال بھی اپنے تھے، پورے گاؤں کے اپنے تھے، کھیت تھے، ہنستے بستے گھر تھے، اور وہاں ان کی جمعیت بھی مضبوط تھی، یہ نہیں تھی کہ وہاں مضبوط نہیں تھے، لڑنے میں بھی بہادر تھے، لڑنے والے بھی تھے، لیکن انہوں نے ہجرت کی
ہجرت کی تقریباً 40 لاکھ، شاید میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ لوگوں نے ہندوستان کو چھوڑا اور پاکستان میں آئے۔ کیوں آئے؟ اس دوران لاکھوں قتل کیے گئے، لاکھوں عورتیں قتل کی گئی، بے آبرو کی گئی، بے حد قتل کیے گئے، پوری کی پوری ٹرینیں قتل کی بھری وہاں سے بھری ہوئی چلتی تھی زندوں کی، اور یہاں جب لاہور پہنچتی تھی تو صرف ڈرائیور زندہ ہوتا تھا، باقی سب مار دیے تھے۔ اللہ اکبر! جتنی بڑی ہجرت پاکستان کے آزاد ہوتے وقت ہوئی، ایسی ہجرت پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ تاریخ کی واحد ہجرت تھی، کیونکہ پاکستان اللہ کے راضوں میں سے ایک راز تھا۔ لوگوں نے اس وقت جو ہجرت کی کس لیے کی؟ وہ صرف اس لیے کی کہ ہم دار اسلام میں جا کر رہیں، ہم دار کفر میں نہ رہیں، کافروں کے ساتھ نہ رہیں، کیونکہ اگر آج یہ ہمیں جو ہے نا لالچ بھی دیں زمینوں کی، چیزوں کی، ہر چیز کی، تو ہمارے آبا نے اس لیے ہجرت کی کہ جناب وہاں جا کے رہیں گے اور وہاں ہم اللہ کو جب سجدہ کریں گے تو سجدہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ تو اس لیے ان کو بھی اس ہجرت میں سے حصہ مل گیا جن لوگوں نے مکہ سے مدینہ ان کی سنت کو زندہ کیا، یعنی ابو بکر کی سنت کو زندہ کیا ہر اس مسلمان نے جس نے دار کفر کو، جس پاکستان کی مثال نہیں، جس نے دار کفر کو یعنی کفر کے گھر کو چھوڑ کر دار اسلام مسلمانوں کے شہر ملک میں ہجرت کی، تو اس کو ثواب اب تک اللہ تعالیٰ اس کرم سے عطا فرماتا ہے۔ اور بعض دفعہ میں ہجرت اب بھی فرض ہے، جیسے کہا کہ ظلم ہو رہا اور عبادت کرنے کے لیے نہ دی جا رہی ہو جگہ، یا پھر ان کے قواعد اتنے سخت ہوں جو مسلمان اپنے جو اسلامی شاعر ہے ان کو نہ بجا لائیں، تو اب بھی ہجرت کرنا علماء کرام کہتے ہیں بندے پر فرض ہے۔ اور سب سے بڑی ہجرت انفرادی، یہ تو ہے وہ ہجرت جو جمعیت کرتی ہے، جماعتیں کرتی ہیں، یا کوئی کافروں کے گھر کو چھوڑ کر مسلمانوں کے گھر میں آ جاتا ہے، علاقے میں آ جاتا ہے، وہ تو ایک اپنی فضیلت رکھتی ہے۔ ایک اور ہجرت ہر وقت موجود ہے، اور وہ ہجرت ہر وقت فرض ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کہ جناب گناہوں کی دلدل کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا، یہ ہجرت ہر وقت موجود ہے، اور اس کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ ہر وقت اللہ پاک اس بندے پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس موضوع کو ختم فرمایا تو فرمایا الذین صبروا، کیونکہ اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنی عادتوں اور اپنے یاروں دوستوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں، ایسے نہ تھی اپنے دوستوں کو چھوڑنا کوئی جن کے ساتھ ساری زندگی گزر گئی ہو، تاش کھیلتے 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 کھیلتے، اب ان کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ شراب کی محفلوں میں بیٹھے رہے اب شراب چھوڑنا کوئی آسان؟ یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ اپنے نفس کو جو ہے شکست دینا اور اس کو گھسیٹ کر اللہ کے گھر میں لے آنا، کہ جب وہ کہتا ہو نہیں سردی بھی بہت ہے اور جو ہے تو نہ جا، ذرا آرام کر لے ابھی وقت بہت ہے، وہ کہے نہیں تو اپنی جگہ رہے میں تو جاؤں گا نا۔ تو یہ بات بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ فرمایا الذین صبروا، آخو ذرا سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی تھی کہ سب سے پہلے کسی بھی کام کرنے کے لیے صبر چاہیے، اور صبر کرنے کے بعد انتہائی رتبہ توکل ہے۔ جب صبر سے بندہ شروع کرتا ہے اور توکل پہ بندہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے لکھا کہ 3 چور تھے یمن کے، بہت مشہور چور تھے، اور ایک وقت تھا کہ زمانہ ان سے ڈرا کرتا تھا، ڈاکو تھے۔ تو وہ ایک دفعہ کسی جگہ جا رہے تھے تو راستے میں ذرا تھک گئے اور سستانے کے لیے کسی جگہ پہ رکے، تو درختوں کی چھاؤں تھی اور وہ درخت تھے کھجور کے۔ تو 2 چور سو گئے، ایک چور جاگ رہا تھا۔ وہ چور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ بار بار ایک کھجور کے درخت سے اڑتا ہے اور دوسرے درخت پر چلا جاتا ہے، بار بار یوں ہی کرتا رہا، یوں ہی کرتا رہا، اور دیکھ رہا تھا کہ جس درخت پر وہ جاتا ہے اس درخت سے کھجور توڑتا ہے اور دوسرے درخت پہ جاتا ہے، پھر واپس آتا تو خالی ہوتا ہے۔ اس کو تجسس پیدا ہوا کہ یہ اس کا کیا معاملہ ہے کہ اس جگہ سے اڑتا ہے اور ادھر جاتا ہے، ادھر جا سے آتا ہے تو کھجور توڑ کے جاتا ہے پکی ہوئی، اور دوسری طرف پھر واپس آتا ہے تو خالی ہوتا ہے۔ سوچ میں پڑ گیا ابھی اس کو بار بار یہ کیا تھا، بار بار اس کو کیا معاملہ ہے، جبکہ اوپر سے اس کے کوئی چوزوں کے چہچہانے کی آواز بھی نہیں۔ اس کو تجسس ہوا تو یہ اس درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ توجہ ہے بھائی جان؟ جب درخت پر چڑھا، توجہ رکھنا، جب درخت پر چڑھا تو کیا دیکھا؟ ایک سانپ ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، ایک سانپ آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ یہ پرندہ حالانکہ
सांप का और परिंदे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता, और अगर सांप के हाथ वो आ जाए तो सांप उसको छोड़ेगा भी। लेकिन कुदरत वाले की कमाल देखिए कि वो सांप जैसे मूजी को भी भूखा नहीं रखा। वो देख रहा था, उसने ऊपर जाकर देखा कि सांप का मुंह खुला है, और वो परिंदा जो है वो तोड़ के आता है फल, वहां से खजूर तोड़ आता है और इसके मुंह में डाल देता है और ये उसको खा लेता है। यानी वो ड्यूटी यूं ही उसकी लगी हुई थी। वो वहीं हुआ, हैरान रह गया कि ऐ मालिक, तू कितना करीम है, तू कितना करीम है, तू कितना अजीम है, और तू कितना बड़ा कदीर है। तू मूजी को भी खाना खिला सकता है, पिला सकता है। तो अगर मैं ये बुरी खसलत छोड़ दूं तो क्या मेरे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? क्या मैं सूद की कमाई छोड़ दूं तो क्या मेरे लिए खाने के दरवाजे बंद हो जाएंगे? अगर मैं बुराई का रास्ता तर्क कर दूं तो क्या मेरे घर रिज्क बंद हो जाएगा? अगर तू इस अंधे सांप को यहाँ रिज्क खिलाने का बंदोबस्त कर सकता है तो मुझे भी तो खाना खिला सकता है ना। नीचे उतरा कांपता हुआ, हाँफता हुआ, और रोना शुरू कर दिया। जब नीचे बैठा रो रहा था, उसके साथ ही जागे और हड़बड़ा उठे, कहने लगे, खैर रोता क्यों बेटे, क्या हो गया तुझे, क्यों रोता है? उसने कहा, मेरी भैया तो मैं ये काम अब नहीं करने वाला। उन्होंने कहा, बैठे बैठे तुझे क्या हो गया? उसने कहा, आज मैंने वो कुदरत का नजारा देख लिया, इसके बाद भी अगर मैं देखने के बावजूद अब भी मैं ऐसे काम करूं तो मुझसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। मेरी तौबा है, मैं ये काम आज के बाद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, यार अगर बुराई के वक्त में तुम्हारा साथी हो सकता है तो अच्छाई में हमारा राहबर नहीं बन सकता तू? ले फिर अगर तू तौबा करता है तो हम भी तौबा करते हैं। तो ये है तवक्कल का कमाल। जो कहने से ये है तवक्कल का कमाल। जिसने तवक्कल किया उसको अल्लाह ताला ने रिज्क बेशुमार दिया। वेख बुलिया आसमाना ते उड़दे पंछी, वेख ते सही की कर देने, ना ओ रिज्क जखीरा कर दे ते ना ही भूखे मरदे नहीं। बंदे ही रिज्क जखीरा कर दे ते बंदे ही भूखे मरदे नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब मन, आज की आयत मुतारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर और इस्लाम पर जो एतराज़ात उठ रहे थे, उस पर आज 5वें एतराज़ का अल्लाह पाक जवाब अता फरमा रहा है। ज़रा तवज्जो फरमाएंगे। फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकात पर काफिरों के और एतराज़ात में से एक एतराज़ ये भी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत क्यों दी? आपको नबूवत नहीं मिलनी चाहिए। और मैंने आपको 12 मरतबा ये बात अर्ज की है, जो लोग रोज बैठते हैं वो तो इस बात को ज्यादा जल्दी समझते हैं, और बैठना भी चाहिए। जनाब मन, अबू जहल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हसद था, जो दुश्मनी थी, वो ये, उसकी वजह ये थी कि ये था मस्जिद हराम के मुतवल्लियों में से, बैतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली कुरैशी था, मुतवल्लियों में से था। तो जनाब मन, इसको जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ऐलान नबूवत का हुक्म दिया, और आप तो असल से ही नबी थे, जब आपने ऐलान नबूवत किया तो उसको हसद पैदा हो गया। उसने कहा, ये नबूवत मुझे मिलनी चाहिए। क्यों? तुझे क्यों मिलनी चाहिए? उसने कहा, सरदार मैं हूँ, सरदार मैं हूँ, मस्जिद का मुतवल्ली मैं हूँ, मैं लोगों को पानी पिलाने वाला, मैं इस मक्के के शहर में सबसे ज्यादा अमीर भी हूँ, तो लिहाजा ये चीज मेरे हिस्से में आनी चाहिए, इनके हिस्से में नहीं। तो उसने और उसके हम नवाओं ने, जिसमें उसके यार थे, उन सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद की बिना पर, वरना जानता वो भी था। जिस दिन बदर की जंग हुई उस रात उसके हम नवाओं ने उससे पूछ लिया था, अय अबू जहल, तुझे क्या है कि तू इतने सारे कौम को मरवाने के लिए अपनों के सामने ले आया, तुझे क्या मसला है तेरे साथ? उसने कहा, मुझे और कोई मसला नहीं इनके साथ, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे इनके साथ मसला यही है, मैं समझता था कि नबूवत अगर चली तो मुझ में आएगी, लेकिन मैंने देखा कि वो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद में आ गई, तो लिहाजा मुझे यह चीज पसंद नहीं है। उसने कहा, सिर्फ अपने हसद के लिए पूरी कौम मरवाएगा? उसने कहा, अब तो जंग बढ़ गई, अब तो होना ही होना, तो फैसला कल हो जाएगा। फिर हुआ फैसला, अपनी मौत मारा गया जनाब। तो जनाब मन, काफिरों का ये एतराज था, और उन्हें बार बार कुरान में ये एतराज गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो है नबी इसको ना भेजता, बल्कि अगर नबी अल्लाह ने बनाना तो किसी नबी को, फरिश्ते को नबी बना कर देता। फ़क़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, अल्लाह ने फरमाया, काफिरों ने कहा कि अल्लाह ने फरिश्ते को नबी क्यों नहीं बनाया, बंदे को क्यों बनाया?
اعتراض یہ بھی مفت کا اعتراض تھا۔ تو جواب یہ ہے جناب من، اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا پھر بھی اعتراض یہی ہوتا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ۔ آقا ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا اگر فرشتہ بھی بنا کر ہم بھیجتے نا کسی کو، قرآن میں 7ویں پارے میں فرمایا فرشتہ اگر نبی بنا کر بھیجتے تو پھر بھی یہی اعتراض، یہی اشتباہ، یہی جو اب اعتراض آتا ہے یہی اعتراض پھر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری جنس سے نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، پتہ یہ فرشتہ ہو نہ ہو۔ تو فرمایا ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، سارے کے سارے بشر تھے، مرد تھے۔ رجل اس کو کہتے ہیں جو بشر ہو، بشر بھیجے، ہم نے کوئی فرشتہ یا کسی عورت کو بھی نبی بنا کر بھیجا نہیں۔ فرمایا فاسألوا اہل الذکر، فرمایا پھر پوچھ لیجئے اگر ان سے کو، اگر تم کو اعتراض ہے میری نبوت پر تو پھر چلے آؤ تم جو ہے پوچھ لو اہل الذکر۔ اہل ذکر سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ، یہودیوں سے پوچھ لو کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا تھا کیا وہ فرشتے تھے یا کوئی اور تھے؟ تم عیسائیوں سے پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے کیا وہ اسی طرح سے آئے جس طرح اور انسان آتے ہیں یا وہ آسمان سے یوں ہی آئے تھے؟ تو جواب یہی ملے گا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو لہذا آپ پوچھ لو اہل کتاب سے، ان کو کہو اہل کتاب سے، اگرچہ یہ فرمان سرکار کو ہو رہا ہے لیکن سرکار تو خود ہی نبی ہیں، ایسے نہ صحیح؟ ذرا قرآن کی طرف دیکھیں گے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، فاسألوا، یہ فاسألوا جمع کا صیغہ ہے۔ تو پتہ چلا فرمایا جا رہا ہے کہ تم سرکار ان سے محبوب ان سے کہو کہ تم اہل کتاب سے پوچھ لو کہ کیا کہ اس سے ہم سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے؟ اہل الذکر، یہاں اہل ذکر سے مراد علماء کرام نے استدلال کیا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ پوچھ لو ان لوگوں سے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فقہ کے جو 4 امام ہیں وہ برحق ہیں۔ یہ تو اب جھگڑا پڑا ہے نا کہ مکہ میں جو ہے نا کوئی امام صرف انہی کا ہے جو اب ہیں وہاں، ورنہ ایک وقت پڑھے لکھے حضرات بیٹھے تاریخ پڑھا کریں، ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 125 سال پہلے، 125 سال پہلے مکہ میں ایک وقت پہ 4 جماعتیں ہوا کرتی تھی۔ کتنی جماعتیں ہوا کرتی تھیں؟ بیت اللہ شریف میں 4 مصلے بچتے تھے، 4 مصلے۔ حنفیوں کا علیحدہ سے مصلہ ہوا کرتا تھا اور اس وقت امت کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ آج ائمہ کرام کو گالیاں دینے والے وہابی نہیں تھے اس وقت، جو آج کہتے ہیں صرف اللہ کی تقلید ہے اور اس کے علاوہ کوئی تقلید۔ میں کہتا ہوں تجھے کوئی مسئلہ نہیں آتا تو مولوی سے پوچھتا ہے، تو کس کی مانتا ہے؟ تجھے پتہ مولوی سچ کہہ رہا جھوٹ کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے نہیں اس نے جو پڑھ رکھا ہے وہ میں نے، توجہ ہے بھائی جان، جو مولوی نے پڑھ رکھا ہے وہ میں نے نہیں پڑھ رکھا، تو لہذا مجھے علم نہیں ہے، میں ڈائریکٹ قرآن سے کیسے مسئلہ نکالوں؟ جبکہ اس نے پڑھ رکھا ہے، اس کے مسئلے کو اور بات ہے، میری بات اور ہے۔ تو اس طرح مکہ حرم پاک میں بھی 4 مصلے بچھا کرتے تھے، حنفیوں کا علیحدہ، شافعیوں کا علیحدہ، حنبلیوں کا علیحدہ، مالکیوں کا علیحدہ، اور چاروں اپنے طریقے سے آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز اپنے اپنے طریقے سے وہ پڑھا کرتے تھے لیکن عقیدے سب کے ایک جیسے تھے، عقیدے سب کے ایک جیسے۔ ساروں کا یہی عقیدہ تھا کہ جناب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اور اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے ہر جگہ سے سو لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مختصر عرض کروں تو جناب من اس کی ایک مثال عرض میں آپ کی خدمت میں کروں حدیث سے، کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضور نے، جو آپ کے غلاموں نے جو حکم دیا، آیا ان کی تقلید کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنایا تھا اپنے زمانے میں خود، بات میری توجہ سننا، سرکار نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا بنایا گورنر۔ جب آپ جا رہے تھے حضرت معاذ کہتے ہیں یہ حالت تھی، میں سواری پہ سوار تھا، رسول اللہ میرے ساتھ چل رہے تھے، میں ادب کی وجہ سے اترنے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ سوار رہے تو کہ تجھے اللہ اور اس کا رسول سوار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تجھے کون سوار کرتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ جوان ہے جس کو رسول نے خاص اعزاز دیا، فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو فرمایا میں جب جا رہا، سرکار نے فرمایا اے معاذ جا تو رہے ہو، کرو گے کیا؟
करोगे क्या, फैसला कैसे करोगे? उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं कुरान से फैसला करूंगा। सरकार ने फरमाया अगर कुरान में वो मसला ना मिले तुझे फिर क्या करेगा? मसले हैं ना, जो जमाने आज से 200 साल पहले मसले थे आज वो नहीं है, और जो आज है वो पिछले जमाने में नहीं थे। ऐसे ही बहुत से मसाइल ऐसे हैं। अर्ज किया रसूल अल्लाह कुरान से, फरमाया अगर कुरान में उस मसले का बयान ही ना हो फिर क्या करेगा? अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फिर मैं आपके फरामीन जो मैंने सुन रखे हैं। अब देखिए ना, अब मुआज़ बिन जबल चले गए तो उनके बाद भी सरकार ने अहादीस सुनाई होंगी, अहकामात हुक्म दिए होंगे। अब अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आपके उन हुक्मों से जो आपने से मैंने सुन रखे हैं, जो मुझे इल्म है, मैं उनके जरिए लोगों में फैसला करूंगा। सरकार ने फरमाया अगर मेरी हदीस भी तुझे ना मिले, जो कह नहीं आता, अगर मेरी हदीस भी तुझे ना मिले फिर क्या करेगा? अर्ज की या रसूल फिर मैं अकल दौड़ाऊंगा, फिर मैं अकल दौड़ाऊंगा, देखूंगा कौन सा मसला ठीक है और कौन सी बात इसमें आखिर अकल भी तो दी है ना अल्लाह ने, उसको दौड़ाऊंगा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ को दुआ अता फरमाई। आखिरी मसला अर्ज करूं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा ये बतलाइए कि अगर कोई औरत जो है ना हज करने जाए और उसने जियारत का हज का तवाफ कर लिया हो और विदा का तवाफ करने से पहले पहले उसको अगर हैज आ जाए, क्योंकि हैज वाली औरत तो मस्जिद में नहीं आ सकती और आपको पता है तवाफ तो सिर्फ होना ही मस्जिद में, तो फिर उसका क्या हुक्म है, वो क्या करे? क्या वो इंतजार करे जब तक उसके दिन पूरे हो जाए फिर वो तवाफ जो विदा है वो करके जाए, या पहले ही चली जाए? आपने फरमाया वो चली जाए, वो चली जाए। तो लोगों ने एतराज किया, मक्का वालों ने, उन्होंने कहा हम आपकी बात माने कि हजरत जैद की माने? हजरत जैद भी सहाबी थे, उनकी माने कि आपकी माने? उन्होंने कहा वो क्या कहते हैं? फरमाया वो कहते हैं कि जनाब मन जिस औरत को हैज आ जाए वो हज तवाफ विदा करके जाए, ऐसे ना जाए। तो आपने फरमाया तुम जाओ मदीना में तस्दीक कर लेना, मैंने सरकार से पढ़ा है, सरकार से सुना है, मेरा मसला ठीक है। अब देखिए हैं दोनों साहब। अब लोग मदीना आए और उन्होंने छानबीन शुरू कर दी। तो हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली थी, उनसे ये हदीस पाक साबित हो गई कि जनाब मन वाकई अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बात ठीक है। अब देखिए जैद ने जो मसला बताया था, तवज्जो है सही, उन्होंने भी तो अपने इल्म के मुताबिक बताया। जब उनके इल्म के मुताबिक उनको कहीं से हदीस न मिली होगी तो उन्होंने फिर अकल दौड़ाई कि औरत जब तक हज पूरा नहीं करेगी तो कैसे घर जाएगी। तो उन्होंने फतवा दे दिया कि जनाब मन के औरत विदा का तवाफ करके फिर घर आए। अगर ये होता ना तो बहुत से मसाइल खड़े होते, खासकर इस जमाने में खड़े हो जाते, ऐसे ना जी। अब हो सकता है जैसे ही हज खत्म होता है दूसरे दिन फ्लाइटें शुरू हो जाती है लोगों की घर जाने की, अब औरत वहीं रह जाए तो कितने मसाइल खड़े हो जाते ना। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास को सरकार का फरामीन, वाह सुभान अल्लाह, मेरे आका कैसी हिकमत बयान कर गए। सरकार ने फरमाया जाए वो औरत। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास पाक को आपने ये मसला बतलाया, हजरत जैद को फिर लोगों ने कहा आप इस तरह का मसला देते हैं, वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ऐसा मसला बताते, तो हकीकत हाल क्या है? फिर आपने छानबीन की तो आपने अपने मसले से रुजू कर लिया। इससे पता चला कि किसी इमाम ने अगर कोई मसला बयान किया है, अगर वो मसला उनसे जो उनकी सोच थी या उनकी जो तहकीक उसके खिलाफ हदीस मिल जाए तो फिर इमाम की नहीं मानी जाएगी, हदीस की मानी। हम आइम्मा कराम की, हम जो नमाज यहाँ पढ़ते हैं या जो हम जिस तरह हमने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान आपके मुताबिक जो हम अमल करते हैं हम उसी तरह तकलीद करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई हदीस आ जाए इमाम के मुकाबले में सरकार के फरामीन की तो हम इमाम के कौल को छोड़ देंगे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को कबूल कर लेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया बिल बय्यिनात वज़्ज़ुबुर, हमने नबियों को भेजा वाज़ेह दलीलों के साथ और किताबों के साथ। व अंज़लना इलैका ज़िक्र, ऐ महबूब हमने आपकी तरफ ये सोना कुरान नाज़िल किया है। लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप लोगों के लिए वजाहत बयान करें, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो कुछ हमने इनकी तरफ नाजिल किया है आप उसको वाज़े कर दें, वलअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि लोग गौर व फिक्र करें। आखिरी बात अर्ज कर दो जनाब, कुछ हजरात मुझे कह रहे थे कि भाईजान उन्होंने हुक्म किया कि आप हमें थोड़ा सा कुरान खोल लीजिए, आप हमें ये बतलाएं कि कुरान में वक्फ कैसे करने हैं, वक्फ का मसला बना रहता है। भाई कुरान जो पढ़ रहे हैं तो कुरान सही कैसे पढ़ें? याद रखिए जो लफ्ज़ आखिरी होता है ना उसी को पढ़ें। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं ला यालमून या तवक्कलून, ये है ना आखिर में नून है, नून के ऊपर क्या है? ज़बर है। जब हम इसको वक्फ करेंगे, वक्फ करना ज़रूरी है, अगर वक्फ नहीं करोगे तो
ہو سکتا ہے معنی مطلب بھی بدل جائے. ٹھیک ہے. وقف باہر لکھے ہوتے ہیں, کہیں وقف لازم لکھا ہوتا ہے باہر, اس کے اندر میم بنی ہوتی ہے, اس کے اوپر وقف کرنا لازم ہوتا ہے. کہیں تو ہوتا ہے بیچ میں چھوٹا سا لکھا ہوا, اس پہ وقف لازم ہوتا ہے. اگر اس پہ وقف نہیں کرو گے تو بات بگڑ جائے گی, اور وقف لازم پر تو لازم ہی ہے وقف. اور تیسرا, وقف کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک ہے جس کے اوپر صرف زبر زیر آئی ہوئی ہے, آگے کوئی اور لفظ, نون کے آگے کوئی اور لفظ نہیں ہے. بعد اگر آپ آگے کھولیں گے 30 پارہ کھولیں گے تو اس میں ذرا اس کی زیادہ سمجھ آئے گی. 30واں پارہ کھولیں گے, 30واں میاں آخری سے پارہ, آپ دیکھیں گے بعض حروف کے آخر میں تا آئی ہوئی ہے, تا, جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. ویل لکل ہمزہ کھولے نا, کھولی بیٹے, آپ دیکھیں نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ دیکھیں گے آخر میں ہر جگہ ہا آئی ہوئی ہے. ہا کے اوپر ہے وہ ہا, لیکن اس کے اوپر 2 نقطے ہیں. تو وہ کیا بنتی ہے؟ اگر اس کو وقف نہیں کریں گے تو یہ پڑی جائے گی تا, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ. ٹھیک ہے, تا کے نیچے زیر کھڑی ہوئی ہے. تو اس کو اگر وقف نہیں کرو گے تو یہ تا پڑی جائے گی, اور اگر وقف کرو گے تو یہ ہا پڑی جائے گی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ. ایسے یعنی ہر آخری لفظ کو دیکھنا ہے کہ وہ آخری لفظ کون سا ہے. اب تیسری اس کی مثال جو قرآن میں وقف ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے آخر میں الف ہوتا ہے. ان کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس فی دین اللہ افواجا. نکالیے ذرا, افواجا. جیم کے اوپر آپ دیکھیں گے جیم کے آگے الف ہے, جیم کے آگے الف ہے. اور یہ یاد رکھیے جہاں آخر میں الف ہوگا, جس آیت کے آخر میں الف ہوگا, توجہ رکھنا, جس آیت کے آخر میں الف ہوگا اس کے پیچھے 2 زبریں ہوں گی.